السلام علیکم دوستو۔ آسما جہانگیر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو پاکستان کے آئین سے اسلامی شکوں بالخصوص قادیانیوں کے حوالے سے متفقہ ترامیم کو ختم کر کے ایک مرتبہ پھر قادیانیوں کو مسلمان قرار دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آسما جہانگیر حدود قوانین، توہین رسالت قوانین اور دیگر اسلامی قوانین کا خاتمہ چاہتی تھیں۔ وہ ان قوانین اور ترامیم کو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف تصور کرتی تھیں۔ ان کے نزدیک اسلام پسندی دراصل انتہا پسندی تھی، اگرچہ کہنے والے یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق غیر مسلم قرار دیے گئے ایک گروہ سے ان کا گہرا تعلق تھا۔ وہ موجودہ آزاد عدلیہ کے بعض اقدام کو نہ صرف ناپسند کرتی تھیں بلکہ اکثر اوقات برملا اس کا اظہار بھی کرتی تھیں۔ آسما جہانگیر 27 جنوری 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ ایک انسانی حقوق کی وکیل اور سماجی کارکن تھی جنہوں نے پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کی مشترکہ بنیاد رکھی اور اس کی سربراہی کی۔ انہیں وکلا کے تحریک میں نمایاں کردار ادا کرنے کے لیے جانا جاتا تھا اور انہوں نے مذہب یا عقیدے کی آزادی پر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اور انٹرنیشنل کرائسس گروپ میں بطور ٹرسٹی کی خدمات سر انجام دی۔ لاہور میں پیدا اور پرورش پانے والی آسما جہانگیر نے BA کرنے سے پہلے کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری سے تعلیم حاصل کی۔ LLB پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے 1978 میں کیا۔ 1980 میں انہیں لاہور ہائی کورٹ اور 1982 میں سپریم کورٹ میں بلایا گیا۔ 1980 کی دہائی میں آسما جہانگیر جمہوریت کی کارکن بن گئی اور 1983 میں ضیاء کی فوجی حکومت کے خلاف جمہوریت کی بحالی کی تحریک میں حصہ لینے پر انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ 1988 میں آسما جہانگیر نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مشترکہ بنیاد رکھی اور اس کی سیکرٹری جنرل بنی۔ 1993 میں انہیں کمیشن کی چیئرپرسن کے طور پر ترقی دی گئی۔ نومبر 2007 میں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد انہیں دوبارہ گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ وکلا تحریک کے رہنماؤں میں سے ایک کے طور پر خدمات سر انجام دینے کے بعد اکتوبر 2010 کو وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی صدر کے طور پر خدمات انجام دینے والی پاکستان کی پہلی خاتون بن گئی، مگر یہ انتخاب اتنا سادہ اور نظر انداز کرنے والا نہیں تھا۔ اس کی بنیادی وجہ آسما جہانگیر کا سپریم کورٹ بار کی صدر بننا تھا۔ اگر ہم آسما جہانگیر کے ماضی کا تجزیہ کریں تو وہ پاکستان میں کئی حوالوں سے انتہائی متنازع رہی تھی، چاہے مذہبی معاملات ہوں یا پاک بھارت تعلقات، حکومت اور عدلیہ کے مابین مبینہ رسہ کشی ہو یا نام نہاد انسانی حقوق۔ آسما جہانگیر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان میں اسلامی نفاذ اور اسلام پسندی کو مختلف نام دے کر اس کی شدید مخالفت کی، جبکہ مغرب نوازی اور اسلام مخالف اقدام کو انسانی حقوق کا معاملہ قرار دے کر نہ صرف اس کی بھرپور حمایت کی بلکہ بعض اوقات پاکستانی قوانین کو توڑنے سے بھی گریز نہیں کیا، جس کی واضح مثال چند سال قبل ہونے والے میراتھن مقابلے اور آسما جہانگیر کے بیانات اور اقدام تھے۔ 1993 میں ایک 12 سالہ مسیحی بچے سلامت مسیح پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے رتا دھوترا گاؤں کی مسجد کی دیوار پر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمات لکھے ہیں اور اس وجہ سے بچے اور 2 مسیحی مردوں کو قید کر دیا گیا۔ 3 گاؤں والوں کی گواہی پر ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اس فیصلے اور عدالتی کارروائی نے انصاف اور عقل دونوں کی دھجیاں اڑا دیں۔ ہوا یوں تھا کہ مسجد کی دیوار فل فور دھو دی گئی اور مبینہ گستاخ کلمات سوائے 3 دعوے داروں کے کسی نے نہ دیکھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا لکھا تھا تو انہوں نے یہ کہہ کر بتانے سے انکار کر دیا کہ کفر کو دہرانا بھی کفر ہے۔ عدالت نے ان کو اس لغو استدلال کو مان کر 3 مسیحیوں کو موت کی سزا سنا دی۔ ان میں سے ایک مسیحی آدمی کو عدالت کے باہر قتل کر دیا گیا تھا۔ آسما جہانگیر نے سلامت مسیح، جو اس وقت 14 سال کا ہو چکا تھا، کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی۔ بالآخر لاہور ہائی کورٹ کے جج عارف اقبال بھٹی نے سلامت مسیح کو بری کر دیا۔ سلامت کو جلد جرمنی میں پناہ مل گئی، مگر جسٹس عارف بھٹی کو ان کے دفتر میں قتل کر دیا گیا۔ آسما جہانگیر پر ہر قسم کا دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ایسے مقدمات کی پیروی سے باز آ جائیں، مگر وہ ڈٹی رہیں۔ آسما جہانگیر نے اپنی بہن حنا جیلانی، گل رخ اور شہلا ضیاء کے ساتھ مل کر 1988 میں پاکستان کی پہلی خواتین وکلا فلم قائم کی۔ وہ ضیاء الحق کے بدنام زمانہ قانون، جس میں عورت کی گواہی عادی مانی جاتی تھی، کے خلاف بھی جد و جہد کرتی رہیں۔ وہ ایک طرف مذہب پر عمل درآمد کو انتہا پسندی قرار دیتی تھیں، لیکن چند سال قبل انہوں نے جب انتہا پسند ہندو رہنما بال ٹھاکرے سے ملاقات کی تو ان کی خوش کرنے کے لیے ان کی تنظیم کے جھنڈے کے رنگوں کا لباس زیب تن فرمایا تھا۔ ان کی یہ تصویر آج بھی انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔
آسما جہانگیر 11 فروری 2018 کو وفات پا گئی تھیں۔